جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس فائز عیسیٰ قاضی کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں بہت سارے معاملات زیر بحث آئے۔ ان میں ایک جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف شکایات تھیں۔ چونکہ جسٹس اعجاز الاحسن سپریم جوڈیشل کونسل کے رکن ہیں، جب ان کی شکایت کا معاملہ آیا تو وہ اٹھ کر باہر چلے گئے۔ پھر منصور علی شاہ کو ان کی جگہ شامل کیا گیا، لیکن ان کی خلاف جو درخواست تھی وہ خارج کر دی گئی۔ بلکہ ہوا یہ کہ اس کے جو شکایت کرنے والا تھا اس کو کہا گیا کہ یہ غیر سنجیدہ شکایت ہے، لہٰذا اس کو وارننگ دی گئی۔ اس کے علاوہ سابق چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے خلاف بھی شکایات تھیں، اور وہ ظاہر ہے وہ سابق جج تھے تو ان کا بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت آئی، تو لیکن وہ شکایت بھی خارج کر دی گئی کیونکہ اس میں بھی کوئی دم خم نہیں تھا۔ البتہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف جو شکایت تھیں وہ 3/2 سے سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے الزامات کا جواب دیں۔ 2 نے مخالفت کی، 3 نے کہا کہ ان کو الزامات کا جواب دینا چاہیے، لہٰذا 3/2 سے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو کہا ہے کہ وہ جواب دیں، اور 10 نومبر تک ان سے جواب طلب کیا گیا ہے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی وہ جج ہیں جنہوں نے الطاف حسین پر کی میڈیا پر پابندی لگائی تھی، اور آج تک وہ پابندی قائم ہے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی وہ جج ہیں جنہوں نے مشرف کے خلاف جو غداری کا مقدمہ تھا اس کو ختم کیا تھا کہ یہ، اور اس بنیاد پر کہ یہ عدالت بن ہی نہیں سکتی جس طرح یہ بنائی گئی۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اپنے فیصلوں سے پہچانے جانے والے جج ہیں، بڑے ڈیرنگ قسم کے فیصلے دیے انہوں نے اپنے کیریئر میں، اور مسلم لیگ نون ان سے خاص محبت رکھتی ہے۔ مسلم لیگ نون کا ان کے بارے میں خیال ہے کہ یہ ہمارے بارے میں متعصب جج ہیں، ہمارے خلاف فیصلے دیتے ہیں، ہمارے بارے میں ان کی ایک رائے ہے۔ لہٰذا جب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی پہ 2 سیریس الزامات ہیں۔ ایک ان کی جو آڈیو آئی، اور وہ آڈیو تھی پرویز الہی کے ساتھ ان کی، کہ پرویز الہی کہہ رہے ہیں کہ میں گھر آنا چاہتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ کہتے ہیں میں گھر آنا چاہتا ہوں۔ ایکچولی یہ میں پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ اس آڈیو کا پس منظر کیا ہے۔ اس آڈیو کا پس منظر یہ ہے کہ مظاہر علی اکبر نقوی اپنے پوتے کے ساتھ اپنی گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں، بغیر پروٹوکول کے، بغیر جھنڈے کے جو گاڑی پہ لگا ہوتا ہے، تو آگے وارڈن گاڑی روک لیتا ہے، تو ڈرائیور جو آگے ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ سرکاری گاڑی ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ نے خلاف ورزی کی، آپ کا چلان ہوگا۔ تو وہ بتاتا ہے کہ پیچھے جج صاحب بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اس کا چلان ہوگا۔ وہ اتنی دیر میں نقوی صاحب باہر نکلتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ میں سپریم کورٹ کا جج ہوں، سرونگ جج ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی لاہور ہائی کورٹ کا جج ہوں، یا اس وقت سپریم کورٹ میں آ گئے تھے، بہرحال میں جج ہوں تو سرونگ جج ہوں، تو وہ نہیں مانتا۔ اس پر مظاہر علی اکبر نقوی جو ایک وہاں سے ٹیلی فون کرتے ہیں ایک DIG پولیس کو، وہ وائرلیس چلاتا ہے، اور پھر پوری پولیس پہنچ جاتی ہے اور معذرت کرتی ہے کہ وارڈن کے کہنے پہ، پھر وہ وارڈن کو لے کر IG DIG اس وقت کے کمشنر، یہ سارے جسٹس نقوی صاحب کے گھر آ جاتے ہیں۔ پرویز الہی اس وقت وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں۔ پرویز الہی کا جو پرنسپل سیکرٹری ہے محمد خان بھٹی، وہ بھی گھر آ جاتا ہے۔ محمد خان بھٹی کے ٹیلی فون پہ پرویز الہی فون کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ میں گھر آنا چاہتا ہوں، معذرت کرنا چاہتا ہوں جو جج صاحب کے ساتھ ہوا۔ پھر اس کے بعد جج وہ کہتے ہیں نہ آئیں، لیکن پرویز الہی بہرحال آتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں بغیر پروٹوکول کے آئے، وہاں کچھ دیر بیٹھے، معذرت کی، اور پھر ساری پولیس، ساری انتظامیہ جو وارڈن کو بھی لے کے آئی تھی جس نے روکا تھا نقوی صاحب کو، پھر وہ چلے جاتے۔ ایک تو یہ، ایک ان کے وکیل کی ہے آڈیو آئی ہے جس میں پرویز الہی اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ فلاں جج کے پاس کیس لگوائیں، وہ بھی نقوی صاحب کے خلاف ہے۔ اور پھر تیسرا نقوی صاحب کی جائیدادوں کے حوالے کہ ان کے اثاثے ذرائع آمدن سے زیادہ ہیں، یہ الزامات ہیں ان پر۔
اور یہ 6 کے 7 شکایات اور ریفرنس ایک طرح سے بھجوائے گئے سپریم جوڈیشل کونسل میں نقوی صاحب کے خلاف۔ مسلم لیگ نون اور مریم نواز نے بھی ان کے خلاف بڑی ایک مہم چلائی، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے جب یہ آڈیو آئی تو اس آڈیو کے فرانزک کے بغیر پریس کانفرنس کر دی، جس پر سپریم کورٹ نے بعد میں کہا کہ آپ نے اس وزیر کو ہٹایا کیوں نہیں جس نے آڈیو کی تصدیق کیے بغیر پریس کانفرنس کر دی اور چلا دی۔ مریم نواز نے جلسے میں ٹرک لے کے آ گئیں کہ وہ ایک فواد چودھری کی آڈیو آئی تھی نا کہ ٹرک آ رہا ہے وہ ایک کوڈ میں، تو وہ خیر وہ سارا ایک پس منظر کہ جسٹس نقوی جو ہیں یہ لائک مائنڈڈ ہیں پی ٹی آئی کے یا دوسری طرف سے یا مسلم لیگ نون کے خلاف ہیں، اور ان کے اساس ذرائع آمدن سے زیادہ ہے، اور ان کی جو آڈیوز آئی ہیں تو ان ساروں پہ شکایات درج ہوئیں، 6 سے زیادہ شکایات تھیں، 7-8 تھیں، اور اس پر بندیال صاحب نے جب تک وہ رہے انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس نہیں بلایا۔ اب فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے اس پر اجلاس بلایا اور رائے لی کہ ان کے خلاف شکایت پہ ان کو طلب کرنا چاہیے، شوکاز نوٹس دینا چاہیے کہ نہیں۔ 2 جج صاحبان نے کہا نہیں دینا چاہیے، 3 نے کہا دینا چاہیے، لہٰذا اب ان کو شوکاز نوٹس دیا گیا اور 10 نومبر تک ان کو کہا گیا کہ وہ جواب جمع کروائیں۔ اگر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اس کیس میں گلٹی ہو جاتے ہیں یا یہ کیس ان کے خلاف چلا جاتا ہے، اور اگر سپریم جوڈیشل کونسل ان کو کہتی ہے کہ ان کی ایز اے جج تقرری ختم کر دیتی یا وہ جج کی حیثیت ختم کر دیتی یا نوکری سے وہ چلے جاتے ہیں یا بحیثیت جج ان کا کیریئر ختم ہو جاتا ہے، تو وہ پینشن اور باقی سارے جو ان کی سہولیات ہیں اس کے حقدار ہوں گے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ جسٹس فائز عیسیٰ قاضی پی ٹی آئی کے دور میں ایک ریفرنس بھگت چکے تھے، جس میں ایک ان پہ الزام یہ بھی تھا کہ ان کے جو اہلیہ اور بچوں کے نام جائیدادیں ہیں وہ کہاں سے آئیں، اور پھر اس میں جسٹس فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے جو سٹینڈ لیا، ایک تو یہ لیا کہ ججز کی نگرانی کرنا، ان کے ریکارڈ چیک کرنا غیر قانونی ہے۔ دوسرا یہ لیا کوئی ادارہ جو انویسٹیگیشن ادارہ ہے FIA وغیرہ وہ کر ہی نہیں سکتا، منی ٹریل مانگ ہی نہیں سکتا یا وہ اس طرح کر ہی نہیں سکتا۔ تیسرا یہ لگایا کہ جو فیملی کی ہیں جائیدادیں ہیں ان سے فائز عیسیٰ قاضی کا کیا تعلق۔ تو یہ سارا ہوا اور اس پر پھر اس ریفرنس پر آیا اور فیصلہ آیا اور جج صاحبان نے فائز عیسیٰ قاضی صاحب کے حق میں فیصلہ دیا۔ تو اب فائز عیسیٰ قاضی صاحب چیف جسٹس ہیں، مظاہر علی اکبر نقوی کا کیس ان کے پاس ہے، اور ان کے مظاہر علی اکبر نقوی پر بھی وہی ایک الزام ہے کہ اساس سے ذرائع آمدن سے زیادہ۔ کیا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے۔ کیا اس کا سارا کچھ پتہ چلنا چاہیے کہ جائیدادیں اصلی ہیں یا نقلی ہیں یا کہ صحیح لیگل طریقے سے کمائی گئی ہیں یا نہیں؟ بالکل ہونی چاہیے۔ لیکن کیا فائز عیسیٰ قاضی صاحب جو جس بنیادوں پر اپنا کیس لڑ رہے تھے، کیا اس بنیادوں پر وہ بنیادیں مظاہر علی اکبر نقوی کی مان لیں گے؟ یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے، اور ہو سکتا ہے مظاہر علی اکبر نقوی بھی وہی رستہ لیں جو فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے لیا تھا اور اسی فیصلے کی مثال دیں۔ بہرحال 10 نومبر تک جواب جمع کروانا ہے مظاہر علی اکبر نقوی نے، اور مظاہر علی اکبر نقوی کے جب قریبی ذرائع سے ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک تو مسلم لیگ نون ہمارے خلاف ہے، میرے خلاف ہے، اور وہ تو اب باقاعدہ اوپن کر چکی ہے نا میرے بارے میں کہ یہ متعصب جج ہمارے خلاف فیصلے دیتا ہے، اور دوسرا میری وجہ سے یعنی یہ جو 2 صوبوں کا الیکشن تھا، یہ جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے از خود نوٹس لیا تھا تو وہ میں ان 2 ججز میں ایک جج میں تھا جس نے نوٹ بھیجا تھا ان کو کہ اس پر اگر آپ از خود نوٹس لینا چاہتے ہیں تو لے لیں۔ وہ بھی میرے خلاف ایک بڑی چارج شیٹ ہے کہ اس وقت جب سارے الیکشن نہیں کروانا چاہ رہے تھے ہم نے یہ میرے نوٹ پہ از خود نوٹس لیا گیا اور فیصلے آئے۔ تو بہرحال سپریم جوڈیشل کونسل ہے، ایک مکمل ادارہ ہے جس میں فائز عیسیٰ قاضی ہیں، اعجاز الاحسن ہے، تو جج کا مقدمہ ججز کے پاس ہے، اور اگر اس کے پاس وہ جواب جمع کروائیں گے، اس کے بعد اگر جواب تسلی بخش نہ ہوا
ادھر سے مقدمہ خارج نہ ہوا تو بینچ بنے گا، وہ بھی ججز ہیں، تو تحقیقات ہونی چاہیے، کوئی تحقیقات سے ماورا نہیں ہونا چاہیے، اور اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے اس کی انہوں سزا ملنی چاہیے۔ اور سپریم جوڈیشل کونسل اپنے جج صاحب کا مقدمہ سن رہی ہے، تو اس میں لگتا تو نہیں ہے کہ کوئی 2 نمبری یا کوئی اس طرح کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔